ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. صدق الله العظيم. اس سے پہلے کی جو آیتیں گزری ہیں ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل حق اور اہل باطل، ایمان والے اور کافر لوگوں کو جنت میں ان کی کیفیتوں کی طرف اشارہ فرمایا کہ جنت میں بلکہ اللہ کے دربار میں میدان محشر میں ایمان والے لوگ کیسے ہو کر آئیں گے کہ ان کے چہرے بالکل نورانی چہرے ہوں گے، نورانیت ان کے چہروں سے ٹپک رہی ہوگی. اور جو دوسرا فریق ہے باطل کہ ان کے چہرے بالکل سیاہ اور کالے ہوں گے، ذلت ان کے چہروں سے ٹپک رہی ہوگی. اور کافر لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہوں گے، اور ایمان والے اللہ کی رحمت میں یعنی جنت میں ہوں گے. ہم فیہا خالدون، اور جنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، کبھی بھی جنت سے نہیں نکالے جائیں گے. یہ ایمان والوں کا تذکرہ اور کافروں کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا. اب ایمان والوں کی خصوصیت کو ذکر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، یعنی اس امت کی دیگر امتوں کے مقابلے میں کیا حیثیت ہے، کیا مقام اور مرتبہ ہے امت محمدیہ کا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے. اس سے پہلے بھی انبیاء گزرے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر جتنے بھی انبیاء آئے ان کی بھی امتیں تھیں، ان کے بھی کیا تھی، امتیں تھی. لیکن کسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ خیر امت، بہترین امت، کسی کے لیے نہیں فرمایا سوائے امت محمدیہ کی. ایسا کیوں؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع رسانی، لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے نکالی گئی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اس امت کو خیر امت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے فرمایا کیونکہ یہ امت کی ایسی خصوصیت ہیں جو دیگر امتوں کی نہیں تھی. پہلی جو امتیں تھیں جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم اور عیسیٰ علیہ السلام کی قوم، یعنی ان کی امتیں افراط اور تفرید کا شکار ہو چکی تھی، بلکہ ان کے جو احکامات ان کو دیے تھے اللہ تعالیٰ نے وہ ایسے ہی دیے تھے. افراط کے احکامات موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو دیے گئے، بہت زیادہ حد سے تجاوز کرنا. سمجھ رہے ہیں؟ گندگی اگر کپڑے کو لگ جائے تو موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی اس قوم میں وہ کپڑا پاک ہونے کی ایک ہی شکل تھی. کیا کرنے کی شکل؟ کپڑا پاک ہونے کی شکل کیا تھی؟ ایک ہی، اتنے حصے کو کٹ کر کے پھینکو. کتنا زیادہ ہے؟ ارے بولو نا بھائی، حد سے زیادہ ہے کہ نہیں ہے احکام کو، یعنی کپڑے کو بھی صاف کرنا ہو تو اتنا زیادہ سخت حکم ہے، اتنا زیادہ سخت حکم ہے کہ بھئی وہ کپڑے کو ہی کٹ کر کے پھینک دو تو ہی وہ باقی کا کپڑا پاک ہو سکتا ہے، دھونے سے پاک نہیں ہو سکتا.
اس کو صاف کرنا ہے تو اس کے ٹکڑے کر کے پھینکو، دوسرا جو موجود ہے پھر وہی کپڑا پاک، اگر وہ لگتے ہوئے وہ کپڑا ناپاک۔ کتنا سخت حکم ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی امت وہ تفرید کا شکار تھی، بالکل حد درجہ بالکل کمی والی شریعت تھی ان کی، بہت زیادہ کمی والی شریعت۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم افراد کا شکار ہے، بہت زیادہ۔ کوئی چوری کرتا تو صبح میں اس کے گھر پہ لکھا ہوا ملتا کہ اس نے آج چوری کی ہے، کوئی زنا کرتا تو اس کے گھر کے دیوار پہ دروازے پر صبح میں لکھا ہوا مل جاتا کہ اس گھر کی عورت نے زنا کیا ہے۔ کتنے خطرناک احکام تھے بتاؤ۔ تو افراط اور تفرید کی شکار تھی اس سے پہلے کی امتیں۔ یہ واحد امت ایسی ہے جس کو اللہ نے خیر امت کہا، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ ہم نے تم کو درمیانی امت بنایا۔ کیسی امت؟ نہ ہی زیادہ سخت احکام ہے اور نہ ہی زیادہ نرم احکام ہے۔ زیادہ نرم احکام بھی نہیں ہے اور زیادہ سخت بھی احکام نہیں، بالکل کیا ہے؟ درمیانے احکام۔ گندگی کپڑے کو لگے تو واقعتاً گندگی کپڑے کو رہنے سے کپڑا ناپاک ہوتا ہے نا بھائی، لیکن شریعت محمدیہ میں اس کو دھونے سے کپڑا پاک ہو جاتا ہے، ہوتا ہی نہیں ہوتا۔ پہلے کی امتوں میں قربانی کرنے کے بعد جو جانور ہوتا تھا، جو گوشت ہوتا تھا، وہ کھانے کی اجازت نہیں تھی۔ اس پورے گوشت کو پہاڑ پر لے جا کے رکھ آؤ، آسمان سے آگ آ کر کے اس کو جلائے گی تو سمجھو وہ قبول ہو گیا، سمجھو وہ اللہ نے قبول کیا۔ اگر نہیں جلایا تو سمجھو کہ وہ قربانی قبول۔ اس امت میں ایسا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے بارے میں کیا فرمایا کہ یہ امت قربانی کرے، اللہ تعالیٰ اس امت کی قربانی قبول کریں گے، اور اس قربانی کا جو گوشت ہے وہ امت کیا کرے گی؟ کھا سکتی ہے، کھائے کھلائے۔ تو کتنا سہولت والی، یعنی افراط اور تفرید دونوں سے بالکل بالا تر رکھا ہے امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ۔ یہ امت محمدیہ، اس کی خصوصیت تو یہ ہے کہ یہ درمیانہ امت ہے، درمیانہ یعنی اوسط اور درمیانہ رویہ اختیار کرتی ہے امت، اس کو شریعت ہی ایسی دی گئی ہے۔ یہ تو ایک خصوصیت ہو گئی۔ دوسری خصوصیت یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا قرآن کے اندر کنتم خیر امت اخرجت للناس، پہلی امتیں جو تھی وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرتی تھی، جس کی وجہ سے وہ ہلاک و برباد ہو گئی۔ میں نے اس سے پہلے یہود و نصارہ کے بارے میں ایک واقعہ سنایا تھا، جس کو مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ پہلی جو امتی ہوا کرتی تھی، ان امت کے جو رہبر ہوتے تھے، یعنی جاننے والے علماء، ان کے جو راہب ہوتے تھے، پادری ہوتے تھے، ان لوگوں کو تو یہ حکم تھا کہ وہ اپنے دین کے احکامات دوسروں کو پہنچائے، امر بالمعروف کرے، لیکن یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ آ کر کے تو کہتے تھے کہ یہ گناہ کام مت کرو، اور شام کے وقت میں یا صبح کے وقت میں انہی کے ساتھ کھاتے تھے، پیتے تھے، بیٹھتے تھے، ہنسی مذاق کرتے تھے۔ سمجھ نہیں؟ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ کرنے کی وجہ سے پچھلی امتیں ہلاک و برباد ہو گئی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس امت کی خصوصیت یہ ذکر فرمائی کہ اس کو نکالا ہی گیا ہے لوگوں کے نفع پہنچانے کے لیے۔ اب نفع پہنچانا، دیکھو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، مان لو ایک مثال میں دیتا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے۔ ایک آدمی نے گاڑی بنایا، کیا بنایا؟ 2 ویلر بنا دیا۔ اب بنانے والے کو معلوم ہے کہ کون سی چیز اس کو نفع پہنچا سکتی اور کون سی چیز کو اس کو نقصان پہنچا سکتی۔ سمجھ رہے؟ بنانے والے کو پتا ہے نا بھائی، اس کے ساری چیزیں لگانے والے کو معلوم ہے کہ اس گاڑی کو کون سی چیز نقصان پہنچا سکتی، اور اس گاڑی میں کون سی چیز لگائیں گے اور اس کو کیسا استعمال کریں گے تو یہ اچھی رہ سکتی۔ ایسے ہی
جیسے اس چھوٹی سی گاڑی بنانے والے کو معلوم ہے کہ گاڑی کو کون سی چیز نفع اور نقصان پہنچا سکتی، ایسے ہی ساری انسانیت کو پیدا کرنے والے، لوگوں کو پیدا کرنے والے، لوگوں کا خالق و مالک اللہ ہے، اور اللہ جانتے ہیں کہ ان لوگوں کو، انسانوں کو کون سی چیز نفع پہنچا سکتی ہے اور کون سی چیز نقصان پہنچا سکتی ہے۔ سمجھے میری بات کو؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے لیے اس امت کو نکالا تاکہ لوگوں کو نفع پہنچائے۔ کیا پہنچائے؟ نفع، نقصان سے بچائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ایک دوسری خصوصیت یہ دی ہے کہ اس امت کو پیدا ہی کیا گیا ہے لوگوں کے، آپ دوسروں کو نفع پہنچانے کے لیے اور نقصان سے بچانے کے لیے۔ نفع پہنچانے کا مقصد نقصان سے بچانا ہوا نا بھائی۔ نفع پہنچانا مطلب خود بخود اس کے اندر نقصان سے بچانا آ گیا، اور نقصان پہنچانے کا مطلب خود بخود نفع سے دور کرنا ہو گیا۔ ایک دوسرے کے کیا ہے بھائی؟ لازم ملزوم ہے یہ۔ نفع پہنچانا مطلب آپ کو نقصان نہیں پہنچایا، اور نقصان پہنچایا مطلب آپ کو نفع نہیں پہنچایا۔ اللہ نے فرمایا اخرجت للناس، لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے نکالی گئی یہ امت ہے جو خیر امت ہے، یعنی ساری امتوں میں سب سے بہترین امت ہے، سب سے بہترین امت۔ اور وہ کیوں بہترین امت ہے اور وہ کیا نفع پہنچا رہی ہے، اس کو اللہ نے ذکر فرمایا تأمرون بالمعروف، کہ وہ لوگوں کو اچھائی کا حکم کرتی ہے۔ کیا کرتی ہے؟ اچھائی کا حکم کرتی ہے۔ لوگوں میں اچھائی کا حکم کرنے والے بہترین امت قرار دی اللہ تعالیٰ نے، اور لوگوں کو برائی سے روکنے کا کام کرتی ہے، برائی سے روکنے کا۔ یہاں پر دیکھو، ایک ہے امر اور ایک ہے نہیں۔ ایک ہے امر، امر کا مطلب حکم دینا کسی سے، اور نہیں کا مطلب روکنا، دو چیزیں۔ اور میں نے اس داعی کے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا ہے اس کے اوصاف گزشتہ تفسیر میں بیان کیا ہوں کہ داعی میں کیا صفتیں ہونی چاہیے۔ اب مسئلہ یہ ہے امر اور نہیں کا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی احکامات ذکر کیے ہیں اس کو امر بولتے ہیں۔ اللہ نے جو کرنے کے لیے کہا ہے وہ سب کے سب کیا ہے؟ امر ہے، اور اسی کا حکم ہمیں کرنا ہے، اسی کی طرف ہم کو بلانا ہے۔ جو اللہ نے کرنے کے لیے کہا، نماز اللہ نے پڑھنے کے لیے کہا ہے، ہم نماز کی طرف بلائیں گے۔ روزہ رکھنے کے لیے اللہ نے کہا ہے، ہم روزے کی طرف بلائیں گے۔ زکوٰۃ دینے کے لیے کہا ہے تو زکوٰۃ دینے کے لیے ہم لوگوں کو کیا کریں گے؟ تلقین کریں گے کہ بھئی آپ کو زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ نکالیے۔ حج اگر کسی پر فرض ہے تو ہم اس کو دعوت دے کر بلائیں گے کہ بھائی ادھر آ جاؤ، آپ پر حج فرض ہے، آپ حج کے لیے فارم بھرو اور حج کو چلے جائیے، کیونکہ حج آپ پر فرض ہے۔ یہ اس کے علاوہ سلام کرنا، اس کے علاوہ لوگوں کی خدمت کرنا، اس کے علاوہ والدین کی خدمت کرنا، اس کے علاوہ حلال کمانا، اس کے علاوہ جتنے بھی اچھے کام ہیں جس کا حکم اللہ نے دیا ہے اور جس کو نہ کرنے سے انسان گنہگار ہو جاتا ہے، ایسے تمام کاموں کو جو اللہ نے ہم پر فرض کیے ہیں، لازم کیے ہیں، جس کا ہمیں حکم دیا ہے، اس کو کہتے ہیں تأمرون بالمعروف، اچھائی کا حکم کرتے رہنا۔ اور یہ امت ہے جو اچھائی کا حکم کرتی رہتی ہے۔ اب ہم اپنے آپ کو سوچیں کہ بھائی میں دن بھر میں کتنوں کو اچھائی کا حکم کرتا ہوں، کتنوں کو میں نماز کی دعوت دیتا ہوں، کتنوں کو میں دین کی طرف بلاتا ہوں، کتنوں کو میں سنتوں کی طرف بلاتا ہوں، کتنوں کو جھوٹ سچ بولنے کے لیے کہتا ہوں، کتنوں کو قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے کہتا ہوں۔ یہ سارے اچھے احکامات میں کہاں پر اپنا کردار ادا کر رہا ہوں؟ اگر میں ادا نہیں کر رہا ہوں تو اللہ مجھے کیا کہہ رہے ہیں؟ خیر امت کہہ رہے ہیں۔ تو میرے خیر امت میں سے ایک فرد ہونے کے لیے مجھے وہ صفات کا حامل ہونا ضروری ہے نا بھائی، جو اللہ ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ نے کہا تم تأمرون بالمعروف، اچھائی کا حکم کرتے ہیں۔ کون؟ جو بہترین امت ہوتے ہیں۔ ہم بہترین امت اس وقت بنیں گے جب ہم اپنے رشتہ داروں کو، اہل و عیال کو، اپنے قریبی ایمان والوں کو، اپنے پڑوسیوں کو، دوست احباب کو اچھائی کا حکم کرتے رہیں گے، ہمیشہ اچھائی کا حکم کرتے رہنا۔ اور دوسری صفت کیا فرمائے؟ برائی سے روکنا۔ دیکھو اچھائی سے روکنا بہت آسان ہے بھائی، میں آپ کو بتاتا ہوں، اس سے پہلے بھی میں اس ٹاپک پر بات کر چکا ہوں۔ آج کے دور میں کسی کو چل بیٹے نماز کو بولنا، چلو بھائی نماز کے لیے بولنا بہت آسان ہے،
دین کی طرف بلانا بہت آسان، نیک کاموں کی طرف بلانا بہت آسان. اس میں کیا ہوتا ہے، بلانے والے کی بھی ذرا عزت کا احترام ہوتا ہے، اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے. نماز کے بعد ایک دن نہیں چھوڑتے، ہمیشہ بلاتے ہیں نماز کے لیے، ہمیشہ اچھائی کا حکم کرتے ہیں، بہت اچھے ہیں ماشاء اللہ حضرت. لیکن سب سے بڑا کام مشکل یہ ہے نہیں انل منکر کرنا. دوسرا پہلو، کسی کو گناہ سے روکنا، غلطی سے روکنا، کسی کو اور سے سنا، کسی کو کیا کرنا، گناہ سے روکنا، غلطی سے روکنا. اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرق میں معلوم ہے کہ افضل الجہاد، سب سے بہترین جہاد یہ ہے کہ ظالم جابر کے سامنے حق بات بولنا. سب سے بہترین جہاد کیا ہے؟ کوئی ظلم کرنے والا اور اس سے نقصان پہنچ سکتا ہے، پھر بھی آپ اس کو گناہوں سے، اس کی غلطی کی طرف ٹوک رہے ہو، اس کی غلطی کی طرف نشاندہی کر رہے ہو اور اس کے سامنے حق بات کر رہے ہو. معلوم ہے کہ وہ میرا نقصان کر سکتا ہے، مجھے قتل کر سکتا ہے، میرے اوپر کچھ بھی کیس ٹھوک کر کے مجھے اندر کر سکتا ہے، مجھے جیل میں بھیج سکتا ہے اور مجھے آدمی لگا کر مار بھی سکتا ہے، لیکن پھر بھی میں اس کے سامنے، اس ظالم کے سامنے حق بولوں گا. سب سے بہترین اور افضل جہاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں انل منکر کرنا یہ بڑا کام ہے. آج آپ کو اچھائی کا حکم کرنے والے 99% ملیں گے، لیکن برائی سے روکنے والوں کی تعداد بہت کم ملے گی. کیوں؟ برائی سے روکنے میں آپ کی ذات کا نقصان ہو سکتا ہے، آپ کے کاروبار پر اس کا اثر ہو سکتا ہے، آپ کی شخصیت پر اس کا اثر ہو سکتا ہے، لوگ آپ سے متنفر ہو سکتے ہیں، نفرت کر سکتے ہیں، لوگ آپ سے بھاگ سکتے ہیں. کیوں؟ اٹھے بھی چھٹے سگریٹ مت پیو بولتا ہے، شراب مت پیو بولتا ہے، جوا مت کھیلو بولتا ہے، سمجھ رہے ہیں، وہ بیاج سے کاروبار مت کرو بولتا ہے. اٹھے بھی چھٹے ہمیں روکتے ٹوکتے رہتا. ہمارے پاس کیا بولتے اس کو؟ ٹوکنا. آ گیا ٹوکتا ہے بولیں گے. تو لوگ اس سے کیا کرتے ہیں؟ بدسن ہو جاتے ہیں، اس سے دور ہونے لگتے ہیں. اس کو دیکھتے ہی دوسری گلی کیا کرتے ہیں؟ جانے لگتے ہیں، رخ موڑ دیتے ہیں. اس کا فون آتے ہی فون کٹ کر دیتے ہیں، بلیک لسٹ میں ڈال دیتے ہیں. کیوں؟ جب دیکھے جب خالی ٹوکتا رہتا ہے. یاد رکھو، نہیں انل منکر کرنا آج کے دور میں بہت ہی زیادہ ضروری ہے. گناہوں سے روکنا، ہاں وہ تمام صفات ضروری ہیں جو داعی میں ہونے چاہیے، محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، نرمی کے ساتھ. سمجھ نہیں سمجھ رہے؟ کسی کو بھی روکنا ہے تو ماحول کو دیکھتے ہوئے، چار لوگوں میں اس کی توہین نہ کرتے ہوئے، اس کو پرسنل میں گلے میں ہاتھ ڈال کر کے، اس کو سائڈ میں لے کر کے اس کو بولنا کہ بھائی آپ سے ایک غلطی ہو گئی ہے، میں آپ کو تنہائی میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ سدھار سکتے ہیں. ایسا چار لوگوں میں افشا کر کے نہیں کہ ارے تجھے روزانہ بلا رہا ہوں، ہوٹل میں بیٹھنے ٹائم ہے تو نماز کو ٹائم نہیں کیا بول کے بول دیا اس کو، ختم. انہیں کیا بولیں گا؟ تجھے کیا کرنے کا، جا تو پڑھ لیا نا نماز. ارے میں بول رہا ہوں، میں کانوں سے سنا ہوں یہ جملے، بولنے والے کے بھی جملے سنا ہوں اور اس کے ریپلائی دینے والا جو ہے اس کے بھی جملے میں نے کانوں سے سنے. تو پڑھ رہا نا، چل کافی ہے. اس طرح کے جملے بولتے ہیں. دیکھ اپنا دیکھ. کب ہوتا ہے یہ؟ جب چار لوگوں میں آپ اس کی انسلٹ کریں گے. حالانکہ آپ کچھ غلط نہیں کر رہے ہیں، آپ اپنی جگہ پر کیا سمجھ رہے ہیں، میں کیا غلط کرا، اس کو نماز کو بلایا تو میں نے کیا غلط کرا. لیکن آپ کو سمجھانا پڑتا ہے کہ آپ نے ہوٹل میں چار دوستوں کے سامنے، تین لوگ اس کو دیکھ رہے تھے آزو بازو بیٹھ، ان کے سامنے تو ان کو کیا کر رہے ہو، ان کی توہین کر رہے تھے. یہ غلط. میں ایک جگہ پر گیا تو اصل کی بات کی تعلیم چل رہی تھی ایک مسجد کے اندر. تو امام صاحب تعلیم کر رہے تھے. تو امام صاحب نہیں تھے، کوئی بچہ حافظ تھا، نائب امام ہوگا، وہ اردو میں غلطی کر دیا اس نے، سمجھ رہے. تو میں تو پیچھے نماز پڑھ کے فارغ ہو گیا. میں انتظار کیا، تقریباً اچھے 30-40 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تعلیم سن رہے تھے. تعلیم ہونے کے بعد، سب ہونے کے بعد، ان استاد کو میں نے، جو امام صاحب تھے، نائب امام صاحب، ان سے کہا کہ آپ کے پاس ایک کام ہے. تو انہوں نے کہا کہ ابھی میرے ٹائم نہیں ہے، مجھے ارجنٹ جانا ہے، ہم بعد میں بات کریں. ٹھیک ہے بولا. میں نے کچھ نہیں کیا، ایک پرچی نکالی اور جو لفظ انہوں نے غلط پڑھا تھا وہ پہلے اوپر لکھ کر کے غلط کا نشان کیا، اور جو صحیح لفظ ہے اس کو میں نے نیچے لکھ کر کے اس کے اوپر رائٹ کا نشان کیا اور ایک بچے کے پاس دیا، کہا کہ ان صاحب کو دے دو، اور میں چلا گیا.
کوئی مسئلہ نہیں. استاد نے پڑھے ہوں گے, ان کو سمجھ گیا ہوگا, وہ میرے سامنے شرمندہ بھی نہیں ہوں گے, میں نے ان کو بولا بھی نہیں, اور اس بچے کو بھی کچھ سمجھتا نہیں تھا, مسئلہ ختم ہو گیا. ہم کسی کی غلطی کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں تو علی الاعلان اور چار لوگوں کے سامنے اس کو ذلیل نہ کرے, بلکہ اس کو پرسنل میں اس کو اس غلطی کا احساس دلائے. ہاں اگر وہ غلطی سب کے سامنے کر رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی غلطی کا اعتراف سب کے سامنے کرے. یہ ایک الگ وشے اور ایک الگ موضوع ہے, اس پر ہم کبھی بات کریں گے. میں بتلا رہا تھا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, یہ اس امت کی خصوصیتوں میں سے جس کو اللہ نے ذکر کیا کہ بھئی تم بہترین امت اس لیے ہو کہ تمہارے اندر اچھائی کا حکم کرنے والی صفت ہے, برائی سے روکنے والی صفت ہے. جس میں یہ صفتیں ہوگی وہ خیر امت میں شامل ہوگا, جس میں یہ صفت نہیں ہوگی وہ خیر امت نہیں ہوگا. امت ہوگا, خیر امت ہونے کے لیے تو بھائی نمازی سب ہیں, لیکن بہترین نمازی ہونا ایک کمال کا درجہ ہے نا. روزہ سب رکھتے ہیں لیکن سب سے بہترین روزہ رکھنے والے کمال کے ہیں. زکوٰۃ سب دے رہے ہیں لیکن پوری بہترین اخلاص کے ساتھ بالکل جس انداز سے کہا گیا اس انداز سے زکوٰۃ دینے والے بہتر زکوٰۃ دینے والے ہو گئے, بہتر روزہ رکھنے والے, بہتر حج کرنے والے, ساری چیزیں ہیں. تو ایسے ہی بہترین امت ہونے کے لیے وہ صفات جو اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں ہمارے اندر آنا ضروری ہے. تو اچھائی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا, اور برائی سے روکنا اپنے اپنے صحیح ڈھنگ سے, صحیح طریقے سے, نرم مزاج سے, ہر ایک کے اپنے اپنے حالات اور ماحول کو دیکھتے ہوئے اس کو غلطی سے روکنا چاہیے. تیسری صفت اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ, کیا فرمایا؟ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ, اور تم بہترین امت ہو جو لوگوں کو برائی اچھائی کا حکم کرتی ہو اور برائی سے روکتے ہو, اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو. اللہ پر ایمان رکھتے ہو. آپ کے ذہن میں سوال آیا ہوگا, اللہ پر ایمان تو پہلی امتیں بھی رکھتی تھی. موسیٰ علیہ السلام کی قوم بھی اللہ پر ایمان رکھتی تھی, عیسیٰ علیہ السلام کی قوم, جتنے بھی انبیاء اور جتنے بھی امتیں آئی ہیں گزری ہیں وہ تمام کے تمام اللہ کو مانتی ہیں. پھر اس امت کی یہ کیا خصوصیت ہے کہ وہ تؤمنون باللہ کہا کہ تم اللہ پر ایمان رکھتی ہو؟ تو مفسرین نے ذکر فرمایا کہ اللہ پر کامل ایمان رکھنے والی یہ واحد امت ہے. اللہ پر کامل ایمان رکھنے والی, ایمان کے کمال کو پہنچنے والی یہ امت ہے. اس سے پہلے کیوں؟ اس لیے کہ اس سے پہلے جو ایمان ان لوگوں کا تھا اس میں جہاد کا حکم نہیں تھا. ان کو زبان سے تو حکم کرنا تھا لیکن عمل سے جہاد کرنے کا حکم نہیں تھا. طاقت کے ذریعے سے اچھائی پر لانے کا حکم پہلی امتوں کو نہیں تھا. بھئی جب کسی قوم سے جہاد ہوتا ہے, جنگ ہوتی ہے, تو اس میں تین چیزیں پوچھی جاتی ہیں. یا تو دو چیزیں, یا تو کیا ہو تم اللہ پر ایمان لے کر آؤ, ایمان والے بن جاؤ, ہمارے ساتھ آ جاؤ, برابر ہے, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر تو ایمان نہیں لاتے تو دوسری چیز جزیہ دو, ٹیکس دو, اور ہمارے ماتحتی میں یہاں پر رہو. دو چیزیں پوچھی جاتی ہیں. دونوں چیزیں اگر نہیں مانے تو تیسری چیز کیا ہے؟ لاتوں کے بت باتوں سے نہیں مانتے, جس کو ہم بولتے ہیں. تو پھر ٹھیک ہے, اپنے اپنے تلواریں اور اپنے اپنے سارے سامان لے کر میدان میں آ جاؤ, یا تو تم ہم کو مار کر کے جیت جاؤ یا ہم تم کو مار کر کے جیت جائیں گے, اور اس طرح سے ہم فتح کریں گے. کیونکہ اللہ کو نہ ماننے والے تم ہو تو تم فتنہ پھیلا سکتے ہو, لہٰذا تمہارا اب سرزمین پہ رہنا صحیح نہیں. اگر رہنا ہو تو ٹیکس دے کر خاموشی سے رہو, ہمارے اصول ضابطے کے تحت. نہیں رہ سکتے, ایمان بھی نہیں لا سکتے, تو پھر دو دو ہاتھ ہو جائے, جو جیتا وہی سکندر. اس کو اس میں بھی شریعت کا حکم کیا ہے؟ بوڑھے, کمزور, عورتیں, چھوٹے بچے, ان چاروں کو ہاتھ نہیں لگایا جاتا اسلام میں. اسلام کا ضابطہ یہ ہے کہ جب کسی قوم سے لڑائی ہوتی ہے, جہاد ہوتا ہے, جنگ ہوتی ہے, تو اس کے بوڑھے لوگوں کو ہاتھ نہیں لگایا جاتا. ان کے کمزور یعنی بیماری میں ملوث, ہاتھ پیر کٹے ہوئے معذورین کو ہاتھ نہیں لگایا جاتا. ان کی عورتوں کو ہاتھ یعنی ان کو مارا نہیں جاتا. وہ باندیا بن کے آئے گی لیکن ان کو قتل نہیں کیا جاتا. اور نمبر 4, ان کے بچوں کو قتل نہیں کیا جاتا. یہ اسلام کا ضابطہ ہے.
اور یہ بھی کون سا اسٹیپ ہے؟ تیسرا اسٹیپ ہے، پہلے 2 اسٹیپ موجود ہیں۔ بہرحال تو یہ جو ذکر فرمایا کہ تم کمال ایمان والے ہو، تم ایمان کے کاملیت کو اور تکمیل کو پہنچنے والی امت ہو جو پہلی امتیں نہیں تھی، اور تمہارے پاس پوری شریعت تم پر ختم کر دی گئی۔ پہلی امتوں پر جو شریعت آئی تھی وہ مکمل شریعت نہیں تھی، ان کی شریعت کوئی افراد کوئی تفرید کا شکار، کوئی افراد کا شکار، کوئی کسی کو کیسی شریعت دی گئی۔ لیکن اب قیامت تک کے لیے ایک شریعت اللہ تبارک و تعالیٰ کو دینا تھا، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اس لیے اس امت کی خصوصیات ہیں، اس لیے فرمایا کہ تم بہترین امت ہو۔ کیا ہو؟ تم بہترین امت ہو۔ منہم وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر یہ اہل کتاب یہود و نصارہ بھی اگر تمہاری طرح ایمان لے آتے تو وہ ان کے لیے اور بہتر ہوتا۔ ان کے لیے کیا ہوتا؟ اور بہتر ہوتا۔ کیوں؟ ایک ضابطہ یہ بیان کیا گیا تھا کہ اگر کوئی عیسائی یا یہودی ایمان میں داخل ہوتا ہے تو اس کو ڈبل اجر دیا جاتا ہے۔ اس کو کتنا اجر دیا جاتا ہے؟ ڈبل۔ ایک تو پہلے نبی پر ایمان لانے کی وجہ سے، اور دوسرے اس نبی پر یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی وجہ سے اس کو ڈبل اجر دیا جائے گا اس کے ہر عمل کا۔ تو ان کے لیے بہتر ہوتا کہ یہ بھی ایمان میں داخل ہو جاتے، لیکن یہ کیا فرمایا؟ منہم المؤمنون، ان میں سے کچھ ہی لوگ ایمان میں داخل ہو گئے، واکثرہم الفاسقون، اور ان میں سے بہت زیادہ لوگ کیا ہو گئے؟ فاسق اور فاجر ہو گئے، یعنی ایمان میں داخل نہیں ہو گئے۔ واکثرہم الفاسقون واکثرہم الکافرون، یعنی بہت کم چند لوگ ہی ایمان میں داخل ہو گئے، اور ان میں سے بہت زیادہ ایسے تھے جو کافر ہی رہے ایمان میں داخل نہیں ہوئے، اور ان کے لیے دردناک سزا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کفر کی وجہ سے دیں گے، جیسا کہ اوپر پیچھے ذکر فرمایا کہ تم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تمہارے کفر کی وجہ سے تمہیں جہنم کی سزا اور جہنم کے دوزخ کی آگ کا مزہ چکھنا پڑے گا، تمہارے کفر کی وجہ سے۔ تو ایمان والے تو جنت میں ہمیشہ جائیں گے، لیکن کافر لوگ ہمیشہ کی جہنم کے اندر رہیں گے۔ لن یضرکم الا اذی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور وہ تمہیں یعنی یہود و نصارہ کافر تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے مگر صرف زبانی نقصان، الا اذی، زبانی تکلیف، ستانا، تانے دینا، سمجھ رہے؟ تمہیں کیسی تکلیف دیں گے؟ یہ زبان سے تکلیف دیں گے۔ ان کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ تمہارے مد مقابل میں آ کے لڑے، یہ تمہارے پیٹھ پیچھے ایسی کانا پھسی کریں گے، اور تمہارے دور رہ کر کے تمہارے سامنے بدزبانی کریں گے، تمہیں ستانے کی، اور تمہارے پیٹھ پیچھے تمہارے خلاف سازشیں کرتے رہیں گے اور تم کو نقصان پہنچائیں گے، لیکن تمہارے سامنے مد مقابل میں کبھی نہیں آئیں گے۔ لن یضرکم الا اذی، یہ بتلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آیت ذکر فرمائی کہ اس سے پہلے جو یہود و نصارہ نے ایمان والوں کو تکلیف دی وہ دینی اعتبار سے تکلیف دی۔ کون سی اعتبار سے؟ دین کے اعتبار سے، یعنی جو کمزور ایمان والے ایمان میں داخل ہو گئے تھے تو انہوں نے اپنی ہٹ دھرمی سے اور اپنے سازشوں سے ان کمزور ایمان والوں کو واپس کافر بنانے کے لیے کوششیں کرتے رہے، یعنی دینی اعتبار سے یہ نقصان پہنچاتے رہے۔ تو اس آیت میں دنیاوی اعتبار سے نقصان پہنچانے کی بات ذکر فرما رہے ہیں۔ لن یضرکم الا اذی، یہ دنیاوی اعتبار سے بھی تم کو نقصان نہیں پہنچائیں گے مگر صرف زبان سے ستانا اور تانے دینے کے علاوہ۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اور اگر یہ لڑائی کے لیے تمہارے پاس آ جائے، یعنی تمہارے ساتھ جنگ کرنے لگ جائے، جنگ کرنے کے لیے آئیں گے، یولوکم الادبار، تو یہ پیٹ پھیر کر کے واپس بھاگ جائیں گے۔ ان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، تمہارے اندر ایمان کا پاور ہے، تمہارے پاس اگر تم جیت گئے، زندہ رہ گئے تو تم فاتح ہو گئے، غازی بن گئے، اور اگر تم اس جنگ کے اندر تم مر گئے تو تم شہید کہلائے جاؤ گے۔ تو تمہارا جینا اور مرنا دونوں بھی کیا ہے؟ تمہارے لیے نفع ہے، لیکن ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے جینا بظاہر ان کو اچھا لگ رہا ہے، لیکن ان کے لیے مرنا کیا ہے؟ سیدھا جہنم میں لے کر جائے گا۔ تو وہ اپنی جانوں کو محفوظ بناتے رہتے ہیں، ان کو ڈر پوک ہوتے ہیں، وہ انہیں ڈر لگتا ہے کہ اگر ہمیں کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا۔
اس لیے وہ تمہارے سامنے کبھی بھی لڑائی کے لیے نہیں آئیں گے۔ اور یہیں سے علماء کرام نے بڑی اچھی ذکر آگے انشاءاللہ اور وہ ذکر فرمائیں گے کہ کس طرح سے ذلت اور خواری یہود و نصارہ کے پلے آئی ہے اور قیامت تک رہے گی۔ یہود و نصارہ ہمیشہ ذلیل ہوتے رہیں گے، یہ کبھی دنیا کے اندر بھی ان کو عزت کبھی نصیب نہیں ہوگی اور کبھی یہ پاور میں بھی نہیں رہیں گے۔ خود کا پاور ان کے پاس کبھی قیامت تک کبھی نہیں آئے گا، یہ دوسروں کے بلبوتے پر جیئیں گے، خود کبھی پاور میں نہیں آئیں گے۔ یعنی اتنا پاور ان کے پاس کبھی نہیں آئے گا کہ یہ ایمان والوں کو ختم کر سکے، کبھی نہیں آئے گا، قیامت تک نہیں آئے گا۔ یہ قیامت تک ذلیل ہوتے رہیں گے، شکست کھاتے رہیں گے، پیٹ پھیر کر بھاگتے رہیں گے اور زبانی سازشوں میں مصروف رہیں گے۔ بس ایسے مصروف رہیں گے، زبانی سازشیں کر کر کے ایمان والوں کو تکلیف پہنچانے، ان کو کمزور کرنے کی سازشیں کریں گے۔ البتہ بالکل آمنے سامنے مد مقابلے میں سینہ بسینہ آ کر کے کبھی لڑائی نہیں کریں گے۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، اور اگر یہ تمہارے پاس لڑائی کے لیے آئیں گے تو یہ پیٹ پھیر کر کے واپس لوٹ جائیں گے۔ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر ان کی کبھی مدد نہیں کی جائے گی۔ قیامت تک کبھی بھی ان یہود و نصارہ کی مدد نہیں کی جائے گی۔ ہمیشہ ایمان والے ہمیشہ غالب رہیں گے قیامت تک۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایسی جماعت رہے گی جو ایمان والے کی جو قیامت تک ہمیشہ غالب رہے گی، ہر ایک پر غالب رہے گی، اس کو کبھی کوئی شکست نہیں دے سکے گا، کبھی کوئی شکست نہیں دے گا۔ آگے کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ بہت اچھے انداز سے ان یہود و نصارہ پر جو ذلت تھوپی گئی ہے اس کو ذکر کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی جو میں نے بتایا کہ جنگ کے جو اصول اور ضابطے ہیں اس کو بھی اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں، اور انہوں نے جو کارستانیاں کی ہیں، یہود و نصارہ نے جو بڑے بڑے جرائم کیے ہیں اس کو بھی اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ انتہا کر اس کو بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کئی ساری باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آمین برحمتک یا ارحم